پیش کر رہے تھے. آئیے مشاعرے کی بات کرتے ہیں, شعر و ادب کی بات کرتے ہیں. ہم یہاں حضرت غیبت شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے نزدیک بیٹھے ہیں. یہ وہ اولیاء کرام ہیں کہ یہاں جو آئے تو پتھر بھی چمکے ہیروں سے, ملی ہے بھیک امیروں کو ان فقیروں سے. ہم بھی بھیک کے طالب ہیں اس مشاعرے کی کامیابی کے. اور بات شروع کرنے سے پہلے کچھ شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے دوستوں. ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ بہت بڑے بڑے شعراء اسٹیج پہ ہوں تبھی جا کر مشاعرہ کامیاب ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اچھے سننے والوں کی وجہ سے مشاعرہ کامیاب ہوتا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ ہر اچھے شعر پر کھل کر داد دیجئے. جہاں تک بات ہے شریف انصاری کی, جنہوں نے اس مشاعرے کے لیے کاوشیں اور محنتیں کی ہیں, تو میں بڑی مبارکباد دیتا ہوں شریف انصاری صاحب کو. واقعی شریف آدمی ہے اور سخت حالات میں بھی, مشکل ترین حالات میں بھی وہ ہمت نہیں ہارتے. یہ بڑی خوبی کی بات ہے ان کے کردار میں, ان کی شخصیت میں. اور ویسے بھی شریفوں کی زمانے میں شرافت کم نہیں ہوتی, کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. تو بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں شریف انصاری. اس مشاعرے کو سجانے میں بڑا محنتیں ان کی, بڑی کاوشیں ہیں ان کی. میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں, شکریہ بھی ان کا ادا کرتا ہوں مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے. حضرات محترم, ان کے جو ساتھی ہیں رحمت اللہ صاحب, منا بھائی, عیش محمد صاحب, خان فخر عالم صاحب اور دیگر ان کے جو بھی ساتھی ہیں جنہوں نے اس مشاعرے کو سجایا, شریف انصاری صاحب. ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اگلے شاعر کو آواز دوں گا. اس مثال میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے. بات اگر اچھی لگتی ہے تو آپ کی دعائیں, آپ کی بہترین دعاؤں کا طالب رہوں گا میں. یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں, شریف انصاری ہوں یا ان کے ساتھی ہوں, آج کے دور میں ادب کی خدمت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت کٹھن کام ہے آج کے دور میں ادب کی خدمت کرنا. لیکن نامساعد حالات میں بھی لوگ ادب کی خدمت کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اس پرآشوب دور میں بھی اردو کے لیے, ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں بات کو بیان کرتا ہوں. پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے. جنگل میں چاروں طرف بھیانک آگ لگی ہوئی تھی اور ایک چھوٹی سی چڑیا پاس والی ندی پر جاتی, اپنی چونچ میں پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ لے کر آتی اور اس آگ پر ڈالتی. ایک کوا بڑی دیر سے جھاڑ پہ بیٹھا چڑیا کو دیکھ رہا تھا. اس نے چڑیا کو روکا اور کہنے لگا, بیوقوف چڑیا, کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تیری چونچ کے اتنے سے پانی سے جنگل کی یہ بھیانک آگ بجھ جائے گی؟ اب چڑیا کا جواب سننا اور دعاؤں سے نوازنا, جو کام یہ شریف انصاری اور ان کے لوگ دوست ساتھی کر رہے. کوے نے کہا کہ بیوقوف چڑیا, کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تیری چونچ کے اتنے سے پانی سے جنگل کی یہ بھیانک آگ بجھ جائے گی؟ چڑیا نے کہا, کوے بھائی, میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میری چونچ کے اتنے سے پانی سے جنگل کی یہ بھیانک آگ بجھنے والی نہیں ہے, لیکن دراصل میں یہ چاہتی ہوں کہ جب جنگل کی تاریخ لکھی جائے تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں, آگ بجھانے والوں میں. پتھر پوجنے جائے دنیا بڑی باوری, پتھر پوجنے جائے گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھیونڈی کے بعض اور سامعین اپنے لوگوں کو بھی اتنی ہی محبت سے نوازتے ہیں. اسی امید کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں جناب نثار عارف کو. ان سے گزارش ہے مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. شامعین حضرات، معزز شعراء کرام اور صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے ایک مطلب شعر حاضر کرتا ہوں. ارشاد. مظلوم کی آہوں کی صدا کون سنے گا، مظلوم کی آہوں کی صدا کون سنے گا. کیا بات ہے، واہ. مظلوم کی آہوں کی صدا کون سنے گا، مظلوم کی آہوں کی صدا کون سنے گا. جو دل سے نکلتی ہے دعا کون سنے گا، جو دل سے نکلتی جو دل سے نکلتی ہے دعا کون سنے گا، دعا کون سنے گا. کیا بات ہے، واہ. اللہ تیری ذات پہ مجھ کو ہے بھروسہ، اللہ تیری ذات پہ ہے مجھ کو بھروسہ. اللہ تیری ذات پہ مجھ کو ہے بھروسہ. تو رب ہے میرا، تیرے سوا کون سنے گا. واہ واہ واہ. اللہ تیری ذات پہ مجھ کو ہے بھروسہ. تو رب ہے میرا، تیرے سوا کون سنے گا، کون سنے گا. غزل کے چند حادثے حاضر کرتا ہوں. جی ارشاد. مدہ حاضر ہے. نشتر زنی زبان سے حد درجہ کر دیا، حد درجہ کر دیا. نشتر زنی زبان سے حد درجہ کر دیا، نشتر زنی زبان سے حد درجہ کر دیا. اس نے تو میرے قلب کو زخموں سے بھر دیا، زخموں سے بھر دیا. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ امید یہ نہیں تھی مجھے اس کی ذات سے، مجھے اس کی ذات سے، مجھے اس کی ذات سے. امید یہ نہیں تھی مجھے اس کی ذات سے، امید یہ نہیں تھی مجھے اس کی ذات سے. غیروں نے جو نہیں کیا اپنوں نے کر دیا، اپنوں نے کر دیا. وقت بہت ہو گیا ہے، وقت میرے لیے بہت کم ہے، اس لیے مقطع ایک پڑھ دیتا ہوں میں. جی. مظلوم ہو کے رہ گیا عارف نثار بھی، عارف نثار بھی. مظلوم ہو کے رہ گیا عارف نثار بھی، مظلوم ہو کے رہ گیا عارف نثار بھی. ہر ظلم اس کو سہنے کا رب نے ہنر دیا، رب نے ہنر دیا. شکریہ دوستو. ہر ظلم اس کو سہنے کا رب نے ہنر دیا. عارف نثار اپنے دل کے جذبات کی عکاسی اپنے اشعار کے ذریعے کہہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ظلم سہ رہا ہوں. لیکن دوستوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ظالم ہے یا ان کا جو ظلم ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کی ہوگی بربادی مگر دیکھنا شیطان کی ہوگی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کی ہوگی
बर्बादी मगर देखना शैतान की होगी, अल्लाह का फरमान गलत हो नहीं सकता, आखिर में जीत होगी तो ईमान की होगी, आखिर में जीत होगी तो ईमान की होगी। हर अच्छे शेर पर खुलकर तातिया कीजिए ताकि ये मशायरा एक कामयाब मशायरा बन जाए।